کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ رہنے دیں، آپ خدا ہے، ضرورت کیا ہے ان حرکتوں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مجھے شوق ہے آپ سے کشتی لڑنے کا۔ جب کشتی شروع ہوئی، یعقوب علیہ السلام نے ٹانگ رکھی، گد کا لگایا، خدا تعالیٰ کو دور پٹخ دیا، کہا پڑے رہو، اٹھنے کے کہا یہ عبارت ہے توریت اور انجیل کی، یہ ڈرامے پاکان زمانہ کے خلاف فضول بات ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں الاتہام علی الاطہار، اپنے پاس لکھو، الاتہام علی الاطہار، پاک بازوں پر نامناسب باتیں رکھنا، پاک بازوں کے خلاف نامناسب باتیں رکھنا، مصطفین اخیار کے خلاف بد زبانی کرنا۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے 33 سال یہاں گزارے، کتنی نمازیں پڑھی، وضو کیا ہے یا نہیں؟ ان کی طہارت اور عبادت کا طریقہ پوری انجیل کی کسی نسخے میں نہیں ہے ہی نہیں۔ نہ طہارت ہے اور نہ عبادت ہے، تو قوم کے لیے رہنمائی کہاں سے آئے گی؟ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ اکبر و کبیرہ۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس کے معنی اور مطلب تھے، آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ کتنی غلط اور کتنی بھونڈی بات۔ جن چیزوں کو قرآن نے ذکر کیا وہ تو زندہ ہو گئی، تو ان کے معنی اور مطالب لغت میں نہیں ہے، واضح نے رکھے ہی نہیں۔ الف لام میم، ہاں میم عین سین قاف، یہ تو بنائی حروف ہے، ایسے تو کلمات بنتے ہیں، خود حرف معنی نہیں دیتا۔ چونکہ باقاعدہ علوم والے نہیں تھے، اس لیے اکثر تفسیر میں بجائے تفسیر کے تحریف کر گئے۔ صفحہ 4 یا 5 پر کہتے ہیں میں نے اس ترجمے اور تفسیر میں ترجمے اور تفسیر کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی اختیار کی۔ اس آزادی فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ نامناسب قسم کی توجیہات کی جاتی ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ عام لوگ تفہیم القرآن نہ پڑھا کریں اور عام مسلمانوں کو اس کے مطالعے سے بچائے۔ اس میں اسلام، قرآن اور دین اور استقامت اسلام کے خلاف تعلیمات بھری گئی ہے۔ ہم اپنے مقام پر نشاندہی کریں گے۔ آج 2 نشاندہیاں ہو گئی، ایک صفحہ 4 یا 5 پر آزاد ترجمانی کا اعلان ہے، اور دوسرا یہ کہ الف لام میم یا حروف مقطعات کے معانی تھے اور ختم ہو گئے، معاذ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی کچھ چیزیں گم ہو گئی ہیں۔ یہ تو معتزلہ اور یہود اور روافض کا نامناسب نظریہ ہے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور شاید ان میں کوئی اشارہ ہے سورت کے مضامین کی طرف۔ یہ لکھا ہے سر من اسرار اللہ، علوم سربستہ ہے، مکنونات میں سے ہے، بند دفتر کے علوم ہے الف لام میم۔ یہاں ایک مطلب یاد رکھے کہ متشابہ 2 قسم کا ہوتا ہے، اس کو متشابہ بحت کہتے ہیں یا متشابہ من کل الوجوہ، جس کا سرے سے معنی متعین ہی نہ ہو، جیسے حروف مقطعات۔ اور کچھ متشابہات ایسی ہیں کہ ان کے معنی و مطالب ہیں مگر مناسب نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ تو معلوم چیز ہے، شان الہی کے لائق نہیں۔ یوم یکشف عن ساق فیضع قدمہ علیہ وتقول قط قط،
جب ایمان بالغیب ہوگا تو علم بھی بالغیب ہوگا. یعلمون بالغیب، جانتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ مطلب ہوا یعلمون الغیب. جانتے ہیں کہ غیب اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، نہ نبی مرسل کو دیا نہ ملک مقرب کو دیا. اولیاء تو بہت دور کے اور چھوٹے لوگ. مولانا روم کہتے ہیں علم موسیٰ چوب و در غیب بل، علم موسیٰ چوب و در غیب بل، علم موشی کے بود در غیب ال. موسیٰ علیہ السلام کو غیب دانی نہیں، خضر کا پتہ ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے، کشتی کی وجہ معلوم نہیں، لڑکے کے قتل کا پتہ نہیں، دیوار بنانے کی حکمت معلوم نہیں. قرآن کہتا ہے علم موسیٰ چوب ود در غیب بل، موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم جب غیب دان نہیں. علم موشی کے بود در غیب ال، اور چوئے تجھے کہاں سے غیب دانی کا علم آیا؟ اللہ 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 اکبر و کبیرہ. میں اپنے مقام پر سینکڑوں کتابوں کا عرض کروں گا کہ ان میں صراحت کے ساتھ ہے کہ کوئی نبی اور ولی حتی ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں. اور عطائی اور ذاتی اور کلی اور جزی کی تقسیم فضول اور بےہودگی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. ذخائر کا اگر یہ مطلب ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر کچھ اور لکھا ہے یا بل بصائر میں تو وہ مصنف ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہے اس کے. یؤمنون بالغیب کا معنی کیا؟ یعلمون بالغیب، تو اس کی توجیہ کی جائے. اور اگر ان کا یہ مطلب ہے کہ غیب جانتے ہیں تو پھر یہ نری بریلیت ہے، رضاخانیت ہے. اس میں ایمان اور دین کہاں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، نہ حشر نہ نشر، نہ نار نہ جنت، نہ ملائک نہ الہ، نہ آسمان و زمین کی تفصیلات. لیکن جو مخبر صادق نے کہا ہے آمنا و صدقنا، الحمدللہ، یہ ایمان بالغیب ہے. ایمان امن سے ہے یا یمن سے ہے؟ قولان مشہوران لے اہل العلم.